ایک ٹرم ہے جو کہ اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں سکتا، لیکن ویسے وہ ہمارے مہمان نہیں ہیں، میزبانی ہے، اور ہمارا آف کیمرہ اس سے زیادہ اچھا پیار، محبت، ہنسی مذاق سب کچھ ہے جتنا آن کیمرہ ہوتا ہے۔ اب میں نے سوچا تھا کہ میں سب سے جو عمر میں چھوٹے ہیں ان کو سب سے پہلے بلاؤں۔ اچھا، اب وہ کون ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ نے مجھے بلا لیا اس کا مطلب۔ تھینک یو سو مچ۔ نہیں، پہلے میں نے کہا سب سے بزرگ آ جائیں ایک دفعہ، اس کے بعد پھر جو ہے وہ تو ایسا کرتا ہوں، یہ نہ ہو کہ آپس میں اختلاف ہو جائے کوئی، تو میں چاروں ناطق حضرات شناختی کارڈ کی کاپیاں منگوا لیں پہلے، اس کی بنیاد پہ طے کر لیں کس کو ہاں پہلے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ محمود بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں لایا نہیں شناختی کارڈ کو، جس کی وجہ سے مجھے شک ہے کہ وہی سب سے بڑے ہیں۔ لیکن ایسا کرتے ہیں کہ میں گزارش کرتا ہوں جناب وسیم وسیع، جناب قاری محسن، جناب محمود الحسن اشرفی اور جناب زہیب اشرفی صاحب سے شان رمضان کی رونق ہمارے ناطق حضرات آئیے گا جناب، آپ لوگوں کی بھرپور دعاؤں میں جناب۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، السلام علیکم، خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک جناب، السلام، آئیے آئیے، بلکہ آپ آئیے نا اپنی نشست پر ہی آئیے تاکہ ذرا وہ ایک ماحول ذرا بن جائے۔ آئیے گا جناب وسیم وسیع صاحب، محمود الحسن اشرفی صاحب، قاری محسن اور جناب زہیب اشرفی۔ آپ دیکھیے کہ ہمارا یہ تعلق کتنا مضبوط ہے کہ میں مثال کے طور پہ محمود بھائی جو ہے وہ میرے ایک سے زیادہ مرتبہ مدینہ و مکہ جانے کا سبب محمود بھائی بنے، محمود بھائی بنے، کہ انہوں نے مجھے ترغیب دلائی یہ کر لیں، اس طرح کر لیں۔ ایک دفعہ میں نے کہا کہ اب تو اتنے کم دن رہ گئے، اب تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، انہوں نے کہا ارے ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا، اور وہ ہو گیا سلسلہ، حج کا سلسلہ ہو گیا۔ تو اتنا ہمارا یہ اس وقت ہوتا ہے جب قلبی تعلق ہوتا ہے۔ تو وسیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، مزاج بخیر ہیں، تیاریاں ہیں انشاءاللہ شان رمضان کی؟ اللہ تعالیٰ اس سفر کو آسان رکھے۔ کیسے مزاج ہے محمود بھائی؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایک ساتھ کبھی ایسا سفر ہو، الہی آمین، مکہ شریف، مدینہ شریف، انشاءاللہ آمین انشاءاللہ۔ میں سوچ رہا تھا اس سال کہ پچھلے سال اتنا بہترین سیٹ بنا تھا اور آخر تک اس کی تازگی برقرار تھی۔ جی جی جی، میں سوچ رہا تھا کہ اب کیا کریں گے، اس سے بڑھ کر کیا کر سکتے ہیں، تو ماشاءاللہ تو دل وہ کر دکھایا ماشاءاللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اور محمود بھائی یہ ہر برس ایسا لگتا ہے یار اس بار ماشاءاللہ ایسا اچھا ہو گیا کہ اب کیا بچا ہے کرنے کو، اس سے آگے کیا ہوگا، لیکن الحمدللہ سیٹ کی ٹیم کو داد دینا چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں کہ مینجمنٹ جب آنسو سے رو رہی ہوتی ہے، جی 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 جی، ایسے ہی سب اہم لوگ ہمارے یہاں پہ آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف ایک نشریات نہیں ہے، ایک براڈ کاسٹنگ کے کچھ گھنٹے نہیں ہیں، بلکہ اس سے قلبی تعلق ہے۔ تبھی جب نشریات ختم ہو رہی ہوتی ہے تو سب آنسوؤں سے تر ہوتے ہیں، سب کی آنکھیں نم ہوتی ہیں۔ بہت دعا کیجیے گا ہمارا جتنا جن لوگوں نے اس سیٹ بنایا ہے اور اتنا زبردست، اور اللہ تعالیٰ اس سیٹ پہ ان زبردست چیزوں کے ساتھ ساتھ روحانیت کا جو ایک عنصر ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہمیشہ برقرار رکھے انشاءاللہ۔ جناب محسن بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، مزاج بخیر ہیں؟ کیسا لگا آپ کو یہ سارا ماحول اور ماشاءاللہ؟ یہ جو بھی محمود بھائی کہہ رہے تھے کہ واقعی کہ پچھلی دفعہ کا سیٹ تھا وہ ایسا کہ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے، واقعی دیکھ کے تو واقعی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، ماشاءاللہ بہت خوبصورت سیٹ ہے، الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ۔ زہیب بھائی کیا کہیے گا؟ وعلیکم السلام۔ عالم اسلام کو رمضان شریف کی مبارکباد، اور الحمدللہ ہر سال ایک سے بڑھ کر ایک سیٹ، اور الحمدللہ یہ وہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب اکثر وہ دعا میں کہتے ہیں نا کہ ایک روحانی ٹرانسمیشن کو الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ کریم اس کو قائم و دائم رکھے، روحانیت کو بھی۔ الہ آمین، الہ آمین، جزاک اللہ۔ میں یہ چاہتا ہوں انشاءاللہ ابھی بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم سب سے کلام سنیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت سنیں گے۔ قاری صاحب ہمیں اللہ کے اگر آپ 2 سے 3 اشعار سنا دیں ماشاءاللہ، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے آغاز ہو گیا، کچھ بات ہو گئی، ایک حمد ہو جائے تاکہ پھر نعت کے لیے ایک ربط بن جائے، پھر ہم جب بریک کے بعد آئیں تو آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته سبحان اللہ، اللہ اللہ
کیا کہنا ہے, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. کیا کہنا ہے, سبحان ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز کو ہمیشہ ایسے ہی تر و تازہ و توانا رکھے انشاءاللہ. آمین. آپ کا سایہ ہم سب کے سروں پہ سلامت رکھے تادیر انشاءاللہ. بہت نوازش, بہت شکریہ. اور خواتین حضرات, ظاہر ہے شان رمضان ہے, پہلی نشریات ہے, تو ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی بھی اعتبار سے, ویسے تو شان رمضان میں کسی نہ کسی انداز سے اعتبار سے ہر روز, لیکن آج چونکہ ظاہر ہے اب یہ ابتدائی وہ لمحات ہیں, تو مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ آج جب وہ خبر آئی کہ جی چاند نظر آ گیا ہے, اور پہلی, حالانکہ ایکسپیکٹڈ بھی یہی تھا, کبھی امکان تھا, لیکن اس کے باوجود میں تیاری کر رہا تھا تو میں ایک لمحے کو میری آنکھیں نم ہوئیں کہ اب ورنہ جیسے یہ چاند تھا تو میں اور جنید بھائی, ہاں بھائی پارٹنر تیار ہوں بھائی, چلو بھائی چلو. تو وہ ایک ظاہر اب حالانکہ 7-8 سال ہو گئے, لیکن وہ ایک لمحے کو میری آنکھیں نم ہوئی. سو میں آپ سب سے گزارش کروں گا, جناب جنید جمشید صاحب کو ضرور بے ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی اس کا نام ہے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے. سو اللہ تعالیٰ جنید جمشید صاحب کے درجات بلند فرمائیں, ان کو آپ سب پلیز دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمارے جتنے بھی ساتھی کسی بھی طور پہ جو بھی ہمارے ساتھ رہے, ہمارے بہت سارے ساتھی جو پچھلے سال یہاں پر تھے اور اس سال نہیں ہیں, جناب نوید رشید صاحب ایئر وین کا بہت ایک انٹیگرل پارٹ, اور ایسے اور کتنے ہی لوگ ہیں, اور نہیں معلوم اگلا رمضان کس کو نصیب ہو, یہ 30 روزے کس کو نصیب ہوں. رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے آف کورس ایک ناگزیر نام جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب, اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے. اور آپ سب لوگ جتنے بھی لوگ نشریات دیکھ رہے ہیں, ہماری دعا ہے آپ سب کے مرحومین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ان کے درجات بلند فرمائے, اور ان کے لیے آخرت کے مراحل کو اللہ تعالیٰ بہت بہت آسان فرمائے. جنید بھائی کے ہم کلام بھی پڑھیں گے, ان کی نعتیں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, ان کو باقاعدہ یاد بھی کریں گے. شان رمضان 2024 کا الحمدللہ باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے, اور ایک وقفے کے بعد ہمارے نعت خواہ حضرات سے ہم کلام سنتے ہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ. واہ واہ واہ. گیا بن کے رحمت